دوستو نماز کا مذاق اڑانے والی عورت کا ہوا عبرتناک انجام۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسے جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں ان کی زبان سے یہ الفاظ کبھی نہ کبھی سنے ہوں گے کہ یہ ملا کی دوڑ تو مسجد تک ہے اور لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، دنیا چاند پر پہنچ گئی اور یہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے۔ تو دوستو یہ ویڈیو ان کے لیے عبرتناک ہے کہ وہ اپنے ان الفاظ سے رکیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات انجانے میں کہہ جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے اور اللہ پاک کی سخت گرفت اور پکڑ میں انسان اپنے بول کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ تو دوستو مایوس ہونے والی بات نہیں ہے، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لوگ تو کہیں گے کہ یہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہے، لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ان کے چہرے پہ ایک نورانیت بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ وہ بہت پرسکون ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ اور نماز اللہ پاک سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب تم یہ چاہو کہ تم اپنے رب سے بات کرو تو تم نماز پڑھو، اور جب تم یہ چاہو کہ تمہارا رب تم سے بات کرے تو تم قرآن پڑھو۔ تو دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ جس میں پوری انسانیت کی ہمدردی کا درس ہے، اور اسلام کے ایسے قواعد و ضوابط ہیں کہ جن میں ہر مذہب کے لوگوں کو تحفظ دیا گیا ہے۔ اسلام نہ تو کسی مذہب کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مسلم کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے، لیکن ناظرین بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم جو کہ انسانیت اور انسانی حقوق کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ ہاتھ سے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے جس میں وہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہوں اور وہ نہ پہنچائیں۔ کبھی تو وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں تو کبھی مسلمانوں کی باقی عبادات کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو بعض اوقات ڈھیل دیتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا ایسا نشان بناتا ہے تاکہ دنیا والے دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی غیر مسلم خاتون کے انجام کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس خاتون نے نماز کی بے حرمتی کرنے اور نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی، اور پھر اس خاتون کے ساتھ جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ یہ خاتون کون ہے، اس نے ایسی کیا حرکت کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عبرت کا نشان بنایا، اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین اس سے قبل کہ ہم اصل موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل مکتب ٹی وی کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین ہم آپ کو اس عورت کے عبرتناک انجام کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نماز کی اہمیت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی کیا اہمیت بتلائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ معلوم ہوا کہ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول یعنی اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے، اور بقیہ چاروں ارکان بامنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں، اور اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونوں میں کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔
اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ نماز ایسا حکم ہے کہ جس کے ساتھ نہ صرف آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے بلکہ دنیا کی کامیابی و کامرانی کا وعدہ بھی نماز کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کا خاص اہتمام کیا جائے اور نماز کی مکمل پابندی کی جائے، اور جیسا کہ پہلے بھی بتلایا کہ نماز ہی تو وہ عبادت ہے جو کہ کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک تو ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو کہ نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے چاہیے کہ نماز میں کسی بھی صورت سستی نہ کی جائے بلکہ نماز کی مکمل پابندی کی جائے۔ ناظرین، نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ دن مہینے چاہیے، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آیا، اس لیے اس کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں۔ البتہ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب اور آپ کو اس عورت کا انجام بتاتے ہیں جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کو برداشت نہیں فرماتا کہ کوئی اس کے احکامات کا مذاق اڑائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سزا ضرور دیتا ہے جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چلیے آپ کو اس عورت کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جس نے نماز کی بے حرمتی کرنے اور نماز کا مذاق بنانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے نشان عبرت بنایا۔ یہ سانحہ ملک روس کا ہے، جہاں ایک روسی خاتون نے لائیو شو میں نماز کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں کہ یہ خاتون جب بےہودہ لباس میں نماز کی بے ادبی کرنے کی کوشش میں اور سجدے کا مذاق بنانے کے لیے جھکنے لگی تو وہاں موجود ایک کتے نے اس پر ایسا حملہ کیا کہ وہ خاتون دور جا کر گری، اور اس کتے کے حملے سے جیسے اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی، لیکن وہ بچ گئی، اور بعض ذرائع کے مطابق اس کتے نے تو اس عورت پر حملہ کر کے اس کو زخمی بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ اس خاتون کو اللہ کی جانب سے ایک وارننگ ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقی دنیا کے سامنے یہ بات لائی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتا ہے اس کا انجام بھیانک ہے۔ اس خاتون کی اس حرکت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دنیا والے یہ بات جان سکیں کہ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو دیکھنے والوں نے بھی اس خاتون کو یہی تنبیہ کی کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس سانحے سے سبق حاصل کرے اور اس سانحے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے اور اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا دل نرم ہوا اور اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ڈنڈے نہیں برساتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے ذریعے اس طرح کی وارننگ ضرور دیتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے، لیکن جو لوگ بدبخت ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اندر بھی بعض طبقات ایسے ہیں جو کہ لبرلزم کے نام پر مذہب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور آزادی کی خواہش میں مذہب کو اس قدر بھول چکے ہیں کہ بعض اوقات اقتدار کی توہین پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ تو بعض اوقات ایسے سخت بھی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا ایمان زائل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ مذہبی احکامات اور مذہبی اقدار کے بارے میں ایسی کوئی توہین آمیز بات نہ کی جائے جس سے ایمان زائل ہونے کا ڈر ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان کی حالت پر فرمائے، آمین۔ بالکل، بعض اوقات انسان کو اللہ پاک ڈھیل لیتے ہیں، لیکن اللہ پاک
انسان کی جب پکڑ پہ آتے ہیں نا تو پھر انسان بچ نہیں پاتا اور اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پتہ نہیں اس سے کون سا ایسا عمل ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کی سخت پکڑ میں آ گیا، اور اللہ پاک ایسے شخصوں کو پھر عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے لبرلزم اور ایتھیزم کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ دھڑا دھڑ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں جیسے یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، نمازی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ معاشرے کے کم تر لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں۔ یہ آج کل اتنا فاسٹ دور ہے، جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، فیشن کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اور یہ لوگ ابھی ملا کی دوڑ مسجد تک میں لگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کب اللہ کی ہم پر پکڑ آ جائے۔ اور یقیناً اللہ پاک پکڑ کرتے ہیں، انسان کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک پکڑ کرتے ہیں تو پھر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، فرعون کو اللہ پاک نے کتنی ڈھیل دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی، جن کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے کہ، اور اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے نرمی سے بات کیجئے گا۔ اب فرعون جیسا کافر شخص، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن اللہ پاک کی ذات کتنی رحیم ذات ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نرمی سے سمجھائیے گا، لیکن اللہ پاک نے جب تک ڈھیل دی، لیکن جب پکڑ کی تو پھر ایسی پکڑ کی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو سے آپ کو کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔